بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ زخمی درندہ بہت چوکنا اور ظالم ہوتا ہے۔ آسمان پر گھٹا چھائی ہوئی تھی اور تاریک جنگل اس وقت بالکل تاریک پڑا ہوا تھا۔ درخت بھوتوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ اچانک ہمیں پھر شیر کی غراہٹ سنائی دی۔ میں فوراً فائر کے لیے تیار ہو گیا، لیکن غراہٹ کچھ عجیب سی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہم انتظار کرتے رہے۔ ہلکی ہلکی پھر پھر کی آوازیں سنائی دیں اور یہ اندازہ ہوا کہ شاید درندہ دم توڑ رہا ہے، اور چند لمحات کے بعد وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا اور شاید اب اس میں اپنے قدموں پر چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہم نے 2 فائر اور کیے اور وہ سخت جان عیار آدم خور کی لاش ہمارے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ ہم اس کے قریب پہنچے اور یہ اطمینان کر لیا کہ وہ واقعی ختم ہو گیا ہے تو ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر اس کے بعد انتہائی لمبا سفر طے کر کے گاؤں واپسی ہوئی تھی، اور شیر کی ہلاکت کا سن کر گاؤں والے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ہمیں کندھوں پر اٹھا لیا۔ ہم نے وہاں سے واپسی کی اجازت مانگی، لیکن گاؤں والوں نے کہا کہ نہیں مہاراج، آپ نے ہم لوگوں پر جتنا بڑا احسان کیا ہے ہم ایسے تو آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ ہمیں وہیں رکنا پڑا۔ گاؤں والے واقعی شیر کی موت کا بہت بڑا جشن منا رہے تھے۔ پہلی بار گاؤں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ گاؤں کی حسین کنیائیں ہماری خوب خاطر مدارات کرنے لگیں۔ گاؤں والوں کے عقائد کچھ عجیب و غریب تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس کے پجاری ہیں۔ ایسے ہی سیر کے لیے نکل گئے تھے ہم۔ ہری لال اس رات میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں آگے بڑھتا رہا اور پھر مجھے ایک ٹوٹی پھوٹی کالے رنگ کی عمارت نظر آئی۔ نہ جانے کیوں میرے قدم اس عمارت کی جانب اٹھ گئے۔ میں آگے بڑھا۔ مندر نما عمارت تھی، بہت بھدی۔ ایک بات میں نے محسوس کی کہ میرے قدم خود بخود اس عمارت میں داخل ہوئے ہیں، ورنہ میرا داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور پھر میں سمجھ گیا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ جب میں عمارت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے کسی کو کھڑے ہوئے پایا۔ جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوئیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی زندہ وجود نہیں ہے بلکہ ایک مجسمہ ہے، کالی کا مجسمہ۔ کالی کا بھیانک چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ شرارت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہو، اور میرا خیال بالکل درست نکلا۔ وہ میرا وہم نہ تھا، نہ کچھ اور۔ کالی مجھے دیکھ ہی رہی تھی۔ اس کے ہونٹ مسکرائے اور پھر مدھم لہجے میں بولی، کہو، خوب سیریں ہو رہی ہیں، شکار ہو رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں، پوجا کروائی جا رہی ہے اپنی۔ تم؟ ہاں، کیوں، تمہیں حیرت ہوئی ہے؟ اس گاؤں کے لوگ میرے پجاری ہیں اور یہ اعزاز میں نے تمہیں دلوایا ہے، ورنہ اس آدم خور کو شکار کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تو کیا تم بدستور میرا پیچھا کر رہی ہو؟ ہاں، تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم کیا کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم اتنی آسانی سے ہم سے دور جا سکتے ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم میری زندگی کے آخری سانس تک مجھ پر مسلط رہو گی۔ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے تمہیں۔ اور دوسری بات میں تم سے ایک اور کہوں، تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو۔ لعنت ہے تم پر اور اس کے بعد مجھ پر، میں نے کہا۔ کالی ہنس پڑی اور پھر بولی، اپنا مسلمان پن نہیں چھوڑو گے؟ یہ لعنت ملامت تمہارے دین دھرم کی چیزیں ہیں، میرے دھرم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب یوں کرو کہ اس گاؤں سے نکلو اور یہ جو مصیبت تم نے اپنے سر لگا لی ہے نا، اسے یہیں چھوڑ دو۔ کون سی مصیبت؟ وہی ہری لال۔ رات کی تاریکی میں تم اسے بستی ہی میں چھوڑ کر مشرقی سمت نکل جاؤ، اور دیکھو، میں تمہیں ایک بات اور کہوں، اس وقت جو کچھ تم کر رہے ہو یہاں تک تو یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ میں تمہاری حفاظت کر رہی ہوں، لیکن آگے چل کر تمہیں کسی نہ کسی جگہ روپ گجنالی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اس وقت اگر تم نے اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی کوشش کی تو تمہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور جو کچھ تم چاہتے ہو وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بس مجھے تم سے یہی الفاظ کہنے تھے۔ میں نے غسیلی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے کوئی وزنی چیز مل جائے
تو اس مجسمے کو چکنا چور کر دوں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ کالی کا مجسمہ اب پتھر کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ میں اس چھوٹی سی مندر نما عمارت سے باہر نکل آیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ خودکشی ہی کر لوں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے موقع ہی مل گیا ہے اور اب میں ان چکروں سے نکل جاؤں گا، لیکن میری تقدیر کے چکر ابھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ کیا کروں، کیا نہ کروں؟ میں نے باقی کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس کے بعد میں نے ایک کوشش کی، وہ یہ کہ ہری لال کو یہاں چھوڑ کر یہاں سے دور نکل جاؤں، اور اسی رات تقریباً میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ ہری لال سو رہا تھا، حالانکہ وہ ایک اچھا آدمی تھا اور اس کے تجربے سے میں نے کافی فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اب میں ہر چیز سے توجہ ہٹا لینا چاہتا تھا۔ گاؤں کی کسی آبادی کو چھوڑ کر میں بے تکان آگے بڑھتا رہا۔ میرے دل میں تھا کہ میں اتنی دور نکل جاؤں کہ مجھے کوئی تلاش نہ کر سکے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ رات کا بقیہ حصہ، دوسرا دن، دوسری رات اور تیسرے دن تک میں رکے بغیر سفر کرتا رہا تھا۔ جنگل بہت بھیانک تھا اور جگہ جگہ مجھے خوفناک واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن میرے دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی لگن لگی ہوئی تھی اور میں چلے جا رہا تھا۔ ہری لال کا ساتھ جتنے عرصے رہا تھا وہ بڑا اچھا تھا، کم از کم 1 سے 2 افراد اچھے ہوتے ہیں، لیکن کالی کے کہنے پر میں نے ہری لال کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ کالی مجھ سے کیا چاہتی ہے، یہ بات مکمل طور پر ابھی میرے ذہن تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور پھر روپ گجنالی کچھ ایسے انوکھے کردار میں میرے وجود سے چمٹ گئی تھی جن کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ مجھے ان سے نفرت تھی، مگر میں ان سے اس نفرت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، کرتا بھی تو کس سے کرتا۔ آخرکار جنگل ختم ہو گیا، ساؤتھ بھان تو پیچھے رہ گیا تھا۔ ہری لال نے بتایا تھا کہ بیلا کھیون کا علاقہ جاری ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان کو چھو رہی تھیں اور صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آگے کیا ہے وہاں۔ البتہ ایک بات کا تو مجھے بھی دلی افسوس تھا، وہ یہ کہ جب مجھے کالی سے تعاون نہیں کرنا تھا تو آخر میں نے ہری لال کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا سوچے گا بیچارہ، کس انداز میں سوچے گا؟ یہ بات مجھے اکثر تکلیف کا شکار کر دیتی تھی۔ مزید یہ کہ اس ماحول سے طبیعت سخت اکتا گئی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخرکار میں کیوں جنگلوں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ نہ ہی میں شکاری تھا، نہ مہم جو، ایک بے مقصد زندگی ہو گئی تھی میری۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ خودکشی کر لوں، کیا فائدہ اس طرح جینے سے جو کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کرنا پڑ رہا تھا۔ غلطی تو بے شک ہوئی تھی کہ حسن پرستی کا شکار ہو کر اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا، مگر کبھی یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ غلطی تنہا مجھ سے نہیں ہوئی ہے، اس میں میرے ماں باپ بھی پوری طرح ملوث تھے، اور اگر وہ مجھے کسی ڈھنگ کی راہ پر لگاتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا اور میں بھی ایک سکون آمیز زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ غرض یہ کہ انہی سوچوں میں وقت گزر رہا تھا کہ ایک رات ایسے ہی بس ایک بے تکی جگہ قیام پذیر تھا اور اکتاہٹ کا شکار تھا۔ علاقہ ذرا عجیب سا تھا، جنگل بھی تھے اور میدان بھی، بس یہ سمجھ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک ملی جلی جگہ تھی، لیکن وہاں جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں چونک پڑا تھا۔ کوئی باقاعدہ کیمپنگ تھی، خیمے نظر آ رہے تھے اور ان خیموں کے درمیان دھواں اٹھ رہا تھا، گویا مہم جوؤں کی کوئی ٹولی تھی جو ہمالیہ کے دامن میں ان پر اسرار جنگلات اور پر اسرار حالات میں کسی مہم جوئی کے لیے نکلے تھے۔ غور سے دیکھا تو عمدہ قسم کی گاڑیاں بھی نظر آئیں اور یہ یقین پختہ ہو گیا کہ صورتحال ایسی ہی ہے۔ ایک لمحے تک سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں سے ملاقات کروں، دیکھوں تو صحیح کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ کالی مل چکی تھی اور کم بخت مطمئن تھی کہ میں اس کے راستے پر ہی کام کر رہا ہوں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کے اس طرح مل جانے سے اور اطمینان سے میرا بڑا دل دکھا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید میں ان کے چنگل سے نکل آیا ہوں، لیکن اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ آخری فیصلہ کیا اور اس کے بعد ان لوگوں کی جانب چل پڑا۔ لمبا فاصلہ تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے مجھے دور سے دیکھ لیا ہے اور ایک جگہ آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ پھر اچانک ہی زور سے ہاتھ ہلائے جانے لگے اور یہ دیکھ کر میرا کلیجہ مزید خون ہو گیا کہ جو شخص زور زور سے ہاتھ ہلا رہا تھا وہ رانا ہریش مکھرجی تھا۔ سب کچھ وہی، اب تک جھک ماری ہے میں نے، بلا وجہ وقت ضائع کرتا رہا ہوں۔
یہ پراسرار کھیل تو بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ آہستہ آہستہ میں ان کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، اور جب بالکل قریب پہنچا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ رانا ہریش مکھرجی ہی کی ٹولی ہے، لیکن اس قدر شان و شوکت میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ رانا ہریش مکھرجی نے بالکل یہ بات نہیں بتائی تھی کہ جب وہ شکار پر نکلتا ہے تو اس قدر عظیم الشان لشکر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹولی میں بہت سی لڑکیاں بھی نظر آ رہی تھیں، ان میں راجوتی بھی تھی جو عجیب و غریب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دوسری لڑکیاں بھی ہندوستانی ہی تھیں، لیکن ایک سے ایک خوبصورت۔ اس کے علاوہ جو افراد نظر آ رہے تھے ان میں بھی کئی شاندار شخصیات تھیں۔ پھر ان کے ساتھ ساز و سامان، لینڈ کروزر اور ٹرالر اور باسکٹ وین وغیرہ۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شکار پر نکلنے والی کوئی ٹولی اس طرح کے ساز و سامان سے آراستہ ہوگی۔ رانا ہریش مکھرجی ان کو میرے بارے میں کچھ بتا رہا تھا، اور وہ سب میری طرف دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے خاص طور سے دیکھا کہ ان لوگوں میں روپ گجنالی بھی ہے۔ راجوتی تو نظر آئی تھی، لیکن روپ گجنالی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کے خیمے لگے ہوئے تھے، جنہیں خیموں کے بجائے ایک چھوٹا موٹا گھر کہنا مناسب ہوگا۔ ہریش مکھرجی مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے معانقہ کیا۔ میں تمہارے بارے میں ان سب کو بتا چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تمہارا نام اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ایک شکاری کی حیثیت سے کہ یہ سب پہلے ہی تم سے واقف تھے اور اب تمہیں دور ہی سے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ یقیناً تم تھک چکے ہوگے، کیونکہ تنہا ہو اور پیدل ہو، چنانچہ سب سے پہلے آرام کرو۔ ہمارا یہ کیمپ عارضی ہے، لیکن اب ہم آرام سے یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ تم اپنے طور پر مطمئن نہیں ہو جاتے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ یوگان، ادھر آؤ، اس نے کسی کو آواز دی۔ یہ بھوٹانی خد و خال کا ایک لمبا چوڑا جوان تھا، جس کی شخصیت میں کوئی ایسی خاص بات ضرور تھی جو متاثر کرتی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچا اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں بند کر کے گردن جھکائی۔ میرا نام یوگان ہے باس، میں نسلاً منگول ہوں، مگر میری ماں ہندوستانی تھی۔ یہ میرا مکمل تعارف ہے۔ یوگان، اس وقت تعارف کے بجائے ان کے آرام کا بندوبست کرو، ان کا تعارف تو باقاعدگی سے کرایا جائے گا۔ آئیے باس، یوگان نے کہا اور میرے آگے آگے چل پڑا۔ وہ رہی خیمے نما چھولداری جس کا میں آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں، میری آرام گاہ وہ بتائی گئی۔ چھولداری میں داخل ہو کر اسے دیکھتے ہی دل خوش ہو گیا۔ یہ تو اچھا خاصا گیسٹ ہاؤس بنایا گیا تھا، بہت اعلیٰ قسم کا فولڈنگ بستر، اور اس کے علاوہ ضرورت کی بہت سی چیزیں۔ اب آپ یہ بتائیے باس کہ اگر آپ بھوکے ہیں تو میں پہلے کھانے کا بندوبست کروں؟ یوگان، مائی فرینڈ، بہتر ہے مجھے کھانے کے لیے مل جائے، میں نے بے تکلفی سے کہا، اور وہ 2 قدم آگے بڑھا، پھر سرسراتی آواز میں بولا، مائی فرینڈ، آپ نے مجھے دوست کہا باس؟ ہاں، اور تم بھی مجھے باس مت کہو۔ میں جو کچھ کہتا ہوں مجھے کہنے دو۔ میں تمہیں سچ بتاؤں باس، بعض لوگ ایک نگاہ میں کسی کو پسند آ جاتے ہیں۔ میں نے تو تمہارے بارے میں سن کر ہی تمہیں پسند کر لیا تھا، اور اب جب میں نے تمہیں دیکھا ہے تو مجھے اپنے آپ پر فخر ہو رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی اندازہ لگاؤ تو میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ معافی چاہتا ہوں، زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ میں ابھی آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ یوگان نے جو کچھ میرے سامنے پیش کیا وہ بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ زیادہ دیر نہیں لگی تھی، لیکن بہت ہی اعلیٰ قسم کے سینڈوچ، کافی اور کچھ پھل میرے سامنے لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ یار، اس کو دوست کہتے ہیں۔ تھینک یو باس، آپ کو پسند آئے؟ میری خواہش ہی اسی میں ہے۔ جو بھی ضرورت ہو آپ کو یوگان کو کہہ دیجئے، یہیں سے بیٹھ کر آواز لگائیں گے تو میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میری سماعت بہت تیز ہے۔ میں مسکرا دیا اور اس کے بعد کھانے پینے میں مصروف ہو گیا۔ آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، چنانچہ جیسے ہی کافی کا آخری گھونٹ ختم کیا، پلکیں جڑنے لگیں، اور اس کے بعد میں جو لیٹا تو شام کو 5 بجے ہی آنکھ کھلی تھی۔ ماحول پر جھٹپٹا اترتا چلا آ رہا تھا، لیکن کھانے کے لیے جو کچھ ملا تھا، اس کے بعد جس پرمشقت سفر سے چھٹکارا ملا تھا، اس نے ایک دم ساری تھکن دور کر دی تھی۔ پھر یوگان نے ہی چھولداری کا پردہ اٹھا کر اندر جھانکا تھا، اور ایک دم پردہ اٹھا کر اندر آ گیا۔ آپ نے مجھے دوست کہا ہے باس، اس لیے آپ کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلاً اب آپ نے دیکھا نہیں کہ میں کس طرح پردہ اٹھا کر اندر آ گیا ہوں،
اوہ چلو ٹھیک ہے، اتنی دوستی مجھے بہت پسند ہے۔ باس، چائے کا ٹائم ہو گیا ہے اور سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے چائے کے برتن لگ جائیں گے۔ ارے مجھے اتنی حیثیت کیسے دے دی گئی؟ بڑی ٹھیک حیثیت دی گئی ہے۔ آپ منہ ہاتھ دھو لیجئے، لباس وغیرہ تو آپ کا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، لیکن رانا ہریش مکھرجی نے کہا ہے کہ آپ کے سائز کے کپڑوں کا بندوبست کر دیا جائے۔ یہ ذمہ داری بھی خود میرے اوپر ہی لگا دی گئی ہے، یوگان نے کہا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں جس جگہ پہنچا وہ بے مثال تھی۔ خیموں کے درمیان کی جگہ تھی اور یہاں بڑی آرام دہ فولڈنگ کرسیاں اور فولڈنگ چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ ویسے بھی میں نے یہاں ساز و سامان دیکھا تھا، وہ اس قدر بے مثال تھا کہ میں تو خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ بہرحال مختلف آوازوں میں میرا استقبال کیا گیا، اور اس وقت سب سے بڑی بات یہ بھی کہ روپ گجنالی بھی اس محفل میں تھی۔ وہ اگر نہ ہوتی تو مجھے بڑا تعجب ہوتا، لیکن بہرحال میں نے سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ چائے کے برتن لگائے جانے لگے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح ہم لوگ کہیں باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ دولت کے کھیل نرالے ہی ہوتے ہیں۔ رانا ہریش مکھرجی نے زبردست انتظامات کیے، اور یہ اجنبی لوگ یقینی طور پر ان مہم جوؤں میں شامل تھے جو رانا کے ساتھ شکار پر نکلتے ہوں گے۔ میرا ایک شاندار شخصیت سے تعارف کروایا جو لمبی چوڑی اور بہترین جسامت کی مالک تھی۔ یہ نواب سلامت بیگ ہیں، میرے ساتھی، سیر و سیاحت کے رسیہ، لمبی چوڑی زمینوں کے مالک، اور یہ رائے پردیپ سنگھ ہیں، ریاست گونڈا کے سب سے بڑے جاگیردار۔ یہ ان کی بیٹی ہے، یہ جینا ہے، رائے ہردیپ سنگھ کی بیٹی۔ اس کی ماں فرینچ تھی، لیکن جینا اپنے آپ کو ہندوستانی کہہ کر خوشی محسوس کرتی ہے۔ جی، میں نے گردن خم کر کے کہا، اور پھر دوسرے لوگوں کا بھی مجھ سے تعارف کروایا جانے لگا۔ راجوتی بڑی اپنائیت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی، کیونکہ اس سے پہلے میرا راجوتی سے کوئی اتنا گہرا رابطہ نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا انداز یوں لگتا تھا جیسے وہ دوسروں پر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ میرے اور اس کے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں نے سب کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا تھا، چونکہ مجھے یہ بات یاد تھی کہ میں ہنسراج ہوں۔ اس کے بعد چائے شروع ہو گئی اور کافی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ رات کا کھانا بھی اسی طرح شاندار طریقے سے کھایا گیا۔ بہت سے ملازم ساتھ تھے جن کا تعلق زیادہ تر بھوٹان سے تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کا لکھا ہوا ایک اردو ناول کالی دیوی کا مندر۔ یہ بھوٹانی نوجوان بڑے مستعد اور ہر طرح سے چاق و چوبند تھے اور بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے شاندار حصار بنا لیا تھا۔ علاقے کے بارے میں مجھے زیادہ اندازہ تو نہیں تھا، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ ان علاقوں میں اچھے خاصے درندے موجود ہیں۔ یقینی طور پر رانا ہریش مکھرجی نے ہر طرح کے انتظامات کیے ہوں گے۔ رات کو رانا ہریش مکھرجی نے مجھے اپنے خیمے میں بلوا لیا۔ اس وقت روپ گجنالی بھی ساتھ ہی موجود تھی اور کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے میری جانب توجہ نہیں دی، لیکن رانا ہریش مکھرجی نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، ہنسراج، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہر طرح سے اب ہمارے ساتھیوں میں سے ہی ہو اور کسی بھی طرح کوئی الگ انسان نہیں ہو۔ میں تمہیں یہ بتانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ شکار میری بہترین دلچسپی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم دفینے بھی تلاش کرتے ہیں۔ تبت اور اس کے بے شمار علاقوں میں بدھ مت کے آثار بھی ہیں، اور یہاں ایسی ایسی عظیم الشان خانقاہیں موجود ہیں جہاں بدھوں کے اعلیٰ پائے کے مجسمے جو ہیرے جواہرات سے سجے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سونے کے بت اس علاقے میں اکثر مہم جوؤں کو دستیاب ہو جاتے ہیں، اور ہم تنہا ہی نہیں، کبھی کبھی بے شمار ٹولیاں ان کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ ہمیں ہو سکتا ہے اپنے سفر کے دوران ایسی بہت سی ٹولیوں سے سابقہ پڑے۔ ہنسراج، ہمیں معاف کرنا، تم ایک ماہر شکاری کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہو۔ تم نے اس وقت بھی ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ تم ان کے ملازموں جیسی حیثیت رکھتے ہو، لیکن تم ہمارے ہاں ملازم نہیں ہو بلکہ ہمارے ایک ساتھی ہو۔ اگر اس مہم میں کوئی خزانہ دستیاب ہوا تو میں اس میں سے تمہیں تمہارا بہترین حصہ دوں گا۔ یہ پورا گروپ جس میں نواب سلامت بیگ، رائے ہردیپ سنگھ، ایرس وغیرہ موجود ہیں، سب کے سب اسی بات کے خواہش مند ہیں۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دو کہ کیا تم خوشی کے ساتھ ہماری قربت پسند کرو گے؟ جی رانا صاحب، میں آپ ہی کے اشارے پر اس علاقے میں آیا تھا اور اس وقت سے اب تک بے شمار حالات کا شکار رہا ہوں۔
اتفاق کی بات ہے کہ تمہارے بارے میں ہمیں ساری تفصیلات ملتی رہی ہیں۔ ان چاروں کی موت کی خبر بھی ہمیں کچھ وقت کے بعد ہی مل گئی تھی۔ جی، میں نے سوالیہ نظروں سے رانا ہریش مکھرجی کو دیکھا۔ ہاں، ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ تم تنہا رہ گئے ہو، لیکن کیسے رانا صاحب؟ میں نے شدید حیرت سے پوچھا تو رانا کی نظریں بے اختیار روپ گجنالی کی طرف اٹھ گئیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، بس بعض باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کب سے تمہیں ہماری تلاش تھی؟ آپ نے کہا تھا مجھ سے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں ساؤتھ بھان کی طرف جاؤں اور اس کے بعد بیلا کھیون کے جنگلات میں داخل ہونے کی کوشش کروں؟ میں اسی میں مصروف تھا کہ آپ مجھے مل گئے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اچانک ہی روپ گجنالی نے کتاب بند کر دی اور مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، اب آرام کرو، کل صبح ہم یہاں سے روانگی کا بندوبست کریں گے۔ اس کی یہ مداخلت بڑی عجیب سی تھی۔ رانا ہریش مکھرجی نے بھی چونک کر دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، اب سو گے کہ نہیں؟ مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے، پریشان مت ہو۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل۔ اوکے ہنسراج، اب تم سب کچھ سمجھ چکے ہو، اس لیے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں رانا ہریش مکھرجی کے خیمے سے باہر نکل آیا۔ جو خیمہ میرے لیے مخصوص کیا گیا تھا میں اسی میں آ کر لیٹ گیا۔ دن میں چونکہ کافی وقت سو چکا تھا، اس لیے رات کو بہت دیر تک جاگتا رہا۔ دماغ میں سوچیں ہی سوچیں تھیں۔ کہانی نیا رنگ اختیار کر گئی تھی۔ پہلے یہ کہانی یوں تھی کہ کالی نے مجھے اپنے راستے پر لگایا اور مجھ سے میرا ایمان چھین لیا۔ پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں کھلا کر، اور اس کے بعد اس نے مجھے استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک دشمن روپ گجنالی کے پاس بھیجا، جس کا نہ جانے زندگی کا کیا مقصد تھا۔ پھر رانا ہریش مکھرجی نے مہم جوئی کی تیاریاں کیں اور مجھے ایک شکاری کا درجہ دے کر اپنے ساتھ لے چلے۔ اب پتہ چلا کہ انہیں کسی خزانے کی تلاش ہے۔ بہرحال میری اپنی کوششیں تو ناکام رہی تھیں۔ میرے اندر جو غلاظتوں کا زہر اتر چکا تھا وہ مجھے ان لوگوں کے چنگل میں پھنسے رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ چنانچہ ہم لوگ اسی کا شکار تھے۔ اب اگر میری تقدیر میں یہی سب کچھ لکھا گیا ہے تو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ پھر رات کے کسی حصے میں نیند آ گئی تھی۔ دوسری صبح وہی شاندار ناشتہ اور اس کے بعد روانگی کی تیاریاں۔ بھوٹانی ملازموں نے اس طرح خیمے اتار کر فولڈ کیے تھے کہ انسان حیران رہ جائے۔ وہ اپنے کام میں بڑے ماہر معلوم ہوتے تھے۔ ساری چیزیں ٹریلر اور باسکٹ ویگنوں میں لاد لی گئی تھیں۔ بھوٹانی جوان ہی گاڑیاں ڈرائیو کر رہے تھے اور ان کے بارے میں ہی رانا ہریش مکھرجی نے بتایا تھا کہ وہ بہترین ٹرینڈ ہیں اور راستوں سے واقف بھی۔ ابھی تک میرا کسی لڑکی سے کوئی باقاعدہ تعارف نہیں ہوا تھا، بس راجوتی تھی جو میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے بھی بڑی لینڈ کروزر میں ہی سوار کروا دیا گیا تھا اور میں آرام سے سفر کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ بھی بیلا کھیون کا ہی علاقہ تھا یا کوئی اور جگہ۔ ہمارا بڑے آرام سے سفر جاری تھا اور ہم اس عظیم الشان علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ دور دور تک ویران اور بنجر پہاڑی علاقہ نظر آتا تھا۔ تا حد نگاہ پتھریلی زمین بہت دور تک چلی گئی تھی اور تقریباً دوپہر تک سفر کرنے کے بعد ہمیں درختوں کی سیاہی نظر آئی تھی۔ ہماری اس لینڈ کروزر میں نواب سلامت بیگ اور ان کی لڑکیاں، رانا ہریش مکھرجی، روپ گجنالی، میں اور راجوتی تھی۔ باقی لوگ دوسری گاڑیوں میں تھے۔ راجوتی بالکل خاموش تھی۔ یہ سفر باقاعدگی سے کیا جاتا رہا۔ کھانے پینے کے لیے بھی بس ہلکی پھلکی چیزیں دے دی گئی تھیں۔ شام کے 6 بجے جب سورج چھپ گیا اور اندھیرا کسی سیلاب کی طرح بڑھتا نظر آیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ماحول کو نگل لیا اور ہر چیز تاریک ہو گئی۔ تب ڈرائیوروں نے گاڑیوں کی بتیاں جلا لیں، ٹارچ جلا لیں۔ مزید کچھ دیر تک سفر جاری رہا۔ اس کے بعد سیٹیوں کی آوازیں آنے لگیں، جس کا مطلب تھا کہ رک جایا جائے۔ گاڑیاں رک گئیں اور رائے ہردیپ سنگھ آگے والی گاڑی سے اتر کر ہماری لینڈ کروزر کے قریب آ گیا۔ کیا خیال ہے، ابھی اور آگے چل رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں یار، تھک گئے، رانا ہریش مکھرجی نے کہا۔ علاقہ بھی بہت اچھا ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ جگہ پسند کی ہے۔ بالکل بالکل، رانا ہریش مکھرجی نے کہا۔ جگہ تو بالکل صاف ستھری ہے، پرسکون اور درختوں سے خاصی دور۔ اس کے علاوہ جو رات ہو گئی ہے، میں زیادہ آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ چنانچہ رانا ہریش مکھرجی نے منظوری دے دی۔ تمام لوگ ان کی بات پر متفق تھے۔
پھر بھوٹانی ملازموں کو ہدایت کی گئی اور وہ نیچے اتر گئے۔ سارے کام بڑے سسٹم سے کیے جا رہے تھے۔ بھوٹانی ملازموں نے صرف 3 خیمے لگائے تھے۔ یہ تینوں بڑے احتیاط سے لگائے گئے تھے، ورنہ ٹرالر ہی اتنے بڑے تھے کہ سب لوگ ان میں آرام کر سکتے تھے۔ ضروری سامان اتارا گیا۔ اس میں دوسرے ملازموں نے بھی بھوٹانی نوجوانوں کی مدد کی تھی۔ سب سے پہلے تمام لوگوں کے لیے کافی تیار کرائی گئی، پھر کھانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب مجھے بھی لطف آ رہا تھا۔ اس طرح کے سفر ویسے بھی پر لطف ہوتے ہیں۔ پھر سچی بات یہ ہے کہ نہ آگے نہ پیچھے میرا کون تھا جس کے لیے میں تڑپتا اور ترستا۔ یہ تو اچھی خاصی کمپنی مل گئی تھی۔ ذرا سی غلطی کی تھی، اگر ہری لال کو بھی ساتھ لے لیا جاتا تو میری اتنی حیثیت ضرور تھی کہ اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔ ہری لال میرا بہترین دوست اور ساتھی تھا۔ بے شک یوگان اب وہ جگہ لینے کی کوشش کر رہا تھا جس کی صلاحیتیں شاید یوگان میں نہیں تھیں جو ہری لال میں تھیں۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو اب ہو ہی چکا تھا۔ کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا، لیکن انتظامات معمولی تھے۔ سرچ لائٹیں روشن کی گئیں جو ٹرالروں اور دوسری جگہ پر نصب تھیں، اور اس کے بعد بٹن آن کیا گیا تو ہر طرف دودھیا روشنی پھیل گئی۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے بے اختیار کہہ ڈالا، کیا اتنی تیز روشنی سے ہمارے ساتھ لایا ہوا روشنی کا سسٹم ختم نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، ٹرالروں میں جنریٹر نصب ہیں، روشنی ان جنریٹروں سے ہی ہو رہی ہے، ہر طرح کے انتظامات موجود ہیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ رائے ہردیپ سنگھ غالباً میرے اور ہریش مکھرجی کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ عقب سے بول پڑا، کہوں ہنسراج، مزہ نہیں آ رہا؟ اس سفر میں ہمارے پاس ہر طرح کا آرام موجود ہے اور ہر طرح کی ذمہ داری مسٹر ایرس نے اپنے سر لی ہے۔ یہ زبردست انسان ہیں۔ بظاہر تمہیں کچھ نظر نہیں آئیں گے۔ ابھی رائے ہردیپ سنگھ یہی الفاظ کہہ رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے موسیقی کی لہریں ابھریں اور میں پھر اچھل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ موسیقی کی آواز کہاں سے آئی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ٹرالروں سے آ رہی ہے۔ زبردست۔ ٹھیک، میں مسکرا دیا۔ واقعی جنگل میں منگل ہو گیا تھا۔ لڑکیاں اور نوجوان ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپس میں خوب اچھی طرح ہنس بولنے لگے۔ خوب تالیاں بجائی جانے لگیں، فرمائشیں ہوئیں، ریکارڈ بجنے لگے، کافی تقسیم ہوئی۔ راجوتی اس وقت مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی اور کچھ اکھڑی سی نظر آ رہی تھی۔ ویسے بھی رانا ہریش مکھرجی کی رہائش گاہ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ الگ مزاج کی لڑکی ہے۔ بہرحال مجھے کیا پرواہ تھی۔ کھانا تیار ہوا، کھایا گیا اور پھر آرام کی بات ہونے لگی۔ تمام کے تمام لوگ یہاں بھی باز نہ آئے۔ روشنی کافی تھی، جگہ جگہ بساتیں بچھ گئیں اور شطرنج کھیلی جانے لگی۔ موسیقی بند کر دی گئی۔ میں اب ایک گاڑی میں ہی رات گزارنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور اس پر کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں اپنی آرام کی جگہ پہنچ گیا اور نہ جانے کب تک میں الجھا سو گیا۔ کافی نیند لے چکا تھا کہ اچانک ہی کسی نے جھنجھوڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہریش مکھرجی تھے۔ ان کے پیچھے راجوتی بھی موجود تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ خیریت ہے رانا صاحب؟ ہاں ہاں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ بتاؤ یہاں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں؟ میرا مطلب ہے اس جگہ۔ یہاں تو تمہیں آرام بھی نہیں مل رہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی سونے کی جگہ ہے؟ رانا صاحب بولے۔ بس کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرنا ہی تھی۔ خیموں میں آپ لوگ موجود تھے اور رانا صاحب پھر ایک آپ کا اپنا مقام ہے۔ بلا وجہ کی باتیں مت کرو۔ تم نے کہیں محسوس کیا ہنسراج کہ ہم نے تمہیں اپنے آپ تک سے یا اپنے سے کم سمجھا ہے؟ نہیں رانا صاحب، میری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ راجوتی جی سو گئی تھی بیچاری، تمہاری بات سنی تو پریشان ہو گئی کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھیا جی۔ کیا اتنی شاندار شخصیت کا مالک ایسا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ سلا دیا جائے؟ ارے آپ کی مہربانی ہے راجوتی جی۔ اچھا آ جاؤ، ویسے بھی تم ان علاقوں سے ناواقف ہو، ایسی تفریحات نہ کیا کرو، سمجھے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ تم یہاں گاڑی میں سوئے ہوئے ہو۔ راجوتی ہی نے کہا کہ کسی گاڑی میں دیکھو، کہیں سو تو نہیں گئے؟ اگر تم نہ ملتے تو میں ساری رات سو نہیں سکتا تھا۔ رانا ہریش مکھرجی غصے کے لہجے میں بولا۔ میں مسکرا دیا اور راجوتی اور رانا ہریش مکھرجی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، سرچ لائٹیں بجھا دی گئی تھیں، چند معمولی سی روشنیاں جل رہی تھیں۔ ٹرالروں کی چھت پر اور ان بھوٹانیوں کو دیکھا، وہ باقاعدہ اسلحہ لیے وہاں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ یہ لوگ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ان کی ڈیوٹی ہے،
آدھی رات کو دوسرے جاگ جائیں گے۔ ہریش مکھرجی نے بتایا اور گردن ہلا دی۔ پھر ہریش مکھرجی نے ایک ٹرالر کی جانب رخ کیا تھا۔ خیمے میں جانے کے بجائے وہ ٹرالر میں چڑھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ٹرالر میں بہت سے لوگ سو رہے تھے، ان میں ایرس 2 لڑکیاں موجود، وہیں پر راجوتی بھی لیٹ گئی۔ رانا ہریش مکھرجی نے ٹرالر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں بھی ادھر جا لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ پھر دوسرے دن صبح سب لوگ کافی دن چڑھے اٹھے تھے، سب انتظامات ہو رہے تھے اور کھٹر پٹر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔